بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمتوں میں آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تو آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا پروگرام درس قرآن شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الذين لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہذا اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ سورہ روم کی آخری 3 آیات ہیں۔ ربط آیات و سور میں اہل علم نے مفصل کلام فرمایا اور مستقل کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں دلیل نبوت کا بیان فرمایا تھا، تو اب ختم سورت میں بھی دلیل نبوت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ اس کا ظہور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ کام نبی کا نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تعالی شانہ کا اپنا ہوتا ہے۔
اس کی مثال اہل علم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بجلی سے روشن ہونے والا یہ بلب اور لائٹ جو ہے، پیچھے سے جو برقی رو آتی ہے وہ اس پہ آ کر چمکتی ہے، روشنی کا باعث ہوتی ہے۔ وہی بجلی کی رو پنکھے میں آئے وہ چل کر ہوا دیتا ہے، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو کر دلیل نبوت بنتا ہے، اور ایک وجہ اس کے تسمیہ معجزہ ہونے کی کہ باقی سارے لوگ اس سے عاجز ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مشہور ہیں، ڈنڈے کا سانپ بن جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں بناتے تھے، بناتا اللہ پاک تھا، لیکن وہی ڈنڈا سانپ بنتا تھا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی اور ایسا کرے، وہ ساحرین نے کیا تھا لیکن بیچارے ہار گئے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کی نبوت ہی کی طرح موجود ہے اور تا قیامت رہنے والا ہے۔ اس کی شان اعجاز ہر طور سے ہے۔ کوئی بھی دنیا کی کتاب جب لکھی جائے، بعد میں نقل ہونے میں، آگے پہنچنے میں بہت کچھ اس میں رد و بدل ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام، یہ معجزہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیلی سے، تحریف سے، عدل بدل سے، کمی بیشی سے پاک چلا آتا ہے، اور میرا دعویٰ نہیں، دنیا کے کسی کونے اور ملک میں لکھا ہوا کسی بھی زمانے اور صدی کا قرآن پاک لے آؤ، پرانے سے پرانا، اور آج کا آپ کو کہیں ایک لفظ کا فرق نہیں ملے گا۔ اور اتنی ہی بات نہیں، یہ کتاب محفوظ ہے، اس کا نگہبان اور حفاظت کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، عدل بدل کی، دشمنوں نے، مان دین نے، مخالفین نے بڑے بڑے زور لگائے، اس کے بے شمار واقعات تاریخی بھی لکھے ہیں، لیکن کسی کا زور نہ چلا کہ اس پہ کچھ بھی تھوڑی سی بھی تحریف کر سکے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کتاب کے محافظ ہم ہیں۔ یہ معجزہ تا قیامت رہے گا، اور قیامت جب برپا ہونے لگے گی تو دنیا سے اس کلام کو اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے، کتابوں سے، سفینوں سے۔ یہ کلام الہی، حکمت بری کتاب تو سراسر ہدایت ہے، ہدی للناس، اور یہ ہدایت سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ جیسے سورج کی روشنی سارے جہان کو منور کرتی ہے، پر جن پر اس دھوپ اور روشنی کا اثر پڑتا ہے ان کی استعدادیں الگ الگ ہیں۔ بڑی پیاری مثال لکھی ہے کہ گلاب کے پودے پر سورج کی تپش اور روشنی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلتا ہے، مہکتا ہے،
زندگی کے ڈیر پر بھی وہی دھوپ پڑتی ہے، لیکن اس کے تعفن میں، بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورج کی کرنوں کا قصور اس میں ہرگز نہیں کہ یہاں تعفن بڑھا، اس ڈیر میں، اس غلاظت کے اندر ہی نقص تھا جو بڑا۔ کفار کا یہی معاملہ ہے کہ اس کتاب ہدایت کو سن کر باوجود قبول کرنے کے اس کا رد اور انکار کر کے اپنی بربادی کا سب سے بڑا سامان کرتے تھے، اور آج بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن پاک میں، پورے قرآن میں بھی، اس سورت میں بھی جو مکمل ہو رہی ہے، روم، سورہ روم میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے انسانوں کو سمجھایا ہے دلائل قدرت۔ حق تعالی شانہ نے آیات بینات، حکمت سے لبریز باتیں، اور یہ نہیں کہ ایسی لغت میں سمجھ ہی نہ آئے، نہ، بڑے سے بڑا ذہین، ذکی، اعلیٰ ترین علوم کا حامل، ذہن رکھنے والا، وہ بھی اس سے کامل نفع اٹھائے۔ ایک دیہاتی اجڑ ان پڑھ، وہ بھی قرآن سن کر خالی نہیں رہتا، ہدایت اسے بھی ملے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا، یہ معجزہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، موجود، زندہ، تا قیامت رہنے والا۔ حق تعالی شانہ نے اس کلام کے اندر بڑے عجائب، لطائف، بدائع، ثنائے، معانی اور مطالب کے دریا کیا سمندر رکھے ہیں۔ پر نفع اس کو ہوتا ہے جو طلب رکھے۔ پانی موجود ہو، پیاس نہیں، کیا پیے گا؟ پیاس ہے اور میٹھا بہترین پانی ہے، پیتے ہی سیرابی ہوگی۔ قرآن پاک بھی اسی طرح ہے۔ اہل علم نے بسط کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے، ہمارا جسم زمینی تھا، مٹی سے بنا، تو اس عرض کے اندر جسم کی ساری ضروریات کو رکھا ہے، اور انوکھے البیلے طریقے سے وہ ضروریات پوری فرما رہے ہیں۔ کھانے پینے کی، برتنے کی، ہر طرح کی چیزیں زمین اگاتی ہے، اور نظام قدرت میں اس کی ساری مخلوق بشمول ہمارے دن رات ہم نفع اٹھاتے ہیں۔ ایک پانی کو لے لیں، کیسے ہر جگہ چشمے، دریا، نہریں، اور بور کریں تو زمین میں سوراخ کر کے کنواں، اور وہیں سے پانی لے۔ ساری ضروریات کی تکمیل جو بدن سے مادی ہماری، وہ زمین میں رکھی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کمی کی ہے، نا، بہت وسعت کے ساتھ بے عین ہی ہماری روح کی ساری ضروریات بڑی وافر مقدار میں اپنے کلام کے اندر۔ یہ بھی معجزہ ہوا۔ 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، اور تا قیامت کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے ہدایت کو طلب کیا، سیدھی راہ پر چلنا چاہتا تھا، مجھے رہبری ملی نہیں، رہنمائی ہوئی نہیں۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں وضاحتیں، تشریحات، امثلہ، مثالوں سے یہاں ارشاد ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
کہ جن لوگوں نے میری دی ہوئی سمجھ اور عقل اور شعور کو کام میں نہ لا کر اپنے آپ کو کہیں رکھا ہے، ہدایت سے دور کیا ہے، یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اور جب انسان اللہ نے آنکھیں دی اور موند لے، اوپر پٹی باندھ لے اور پکی ان کو بند کر لے اور کہے کہ قدرت کی دی ہوئی آنکھیں تو دیکھتی نہیں، اندھا تو تو خود بن رہا ہے، آنکھیں تو نے میچی بند کی ہوئی ہیں، پٹی باندھی ہوئی ہے، اور اعتراض قدرت پر کرتا ہے۔ دین کے وہ مہم مسائل جو ساری ہی انسانوں کی ہر وقت کی ضرورت ہیں، اور دل و دماغ رکھنے والا یہ انسان کہلانے والی ہستی چاہتا ہے ہر بندہ کہ میں ماضی کی صحیح تلاش اور مستقبل کی ایسی فکر کہ کامیاب ہو جاؤں اور ہر طرح سے ترقی حاصل ہو۔ اس کا ایک اور کامل تر ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ نہ ماننے والا، اس کے دل پر پھر قدرت نے مہر اس لیے لگا دی کہ اس نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا ہے، خود ہی یہ خودکشی ایک جزوی ہوئی، ایک کلی ہوئی، آنکھیں ہی نکال دی اور کہے کہ نہیں جی نظر ہی کو نہیں شاید۔ وہ ابو جہل، ابو لہب اور آج سے تا قیامت قرآن کو رد کرنے والے، انکار اور تکذیب کرنے والے، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو کر چلنے والے، وہ تو ہدایت سے محروم خود ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے کمی نہیں کی کہ کچھ کو یہ شرف بخشا ہو اور کچھ کو محروم کیا۔ اس کا رحمت کا دریا سب کے لیے، جو جتنا چاہے اس پانی کو پیے، نفع حاصل کرے، اور جو کنارے پر بھی ہو کر پیاس سے تڑپ کر مر جائے تو قدرت کا اس میں قصور ہرگز نہیں ہے۔ بلال حبشی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی خبر کو قبول کیا ہے۔ ابو جہل جو یہ نہیں کہ وہ جاہل بہت تھا، نا، اس کا نام تھا ابو الحکم، اس نے اپنی کنیت رکھی تھی کہ سارے علاقے کا بڑا دانشور میں ہوں، اور واقعات دنیا میں اس کی عقل بڑی ہی تیز تھی، سردار تھا، بڑے بڑے فیصلے کرتا، لیکن یہاں آ کر تکبر کی راہ سے، شیطانی وصف کے اپنانے سے، بجائے ابو الحکم کے ابو جہل کا لقب پا کر برباد ہوتا ہے۔ اور ایک کالے رنگ کا حبشی غلام، اس کو اللہ نے کیا درجہ دیا، فرق کیا ہے؟ انہوں نے قبول کیا، اس نے رد کیا، کس کو؟ اللہ کے کلام کو، قرآن حکیم کو۔ مدینے میں اذان پڑھنی ہے اور رمضان ہے، حضرت بلال آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اب آپ نہ کھائیں، اذان کا وقت ہو گیا، میں اذان پڑھنے لگا ہوں۔ آپ مسکرائے اور کھاتے جائے۔ بلال نے دوبارہ کہا کہ سرکار اذان کا وقت ہو گیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارا بھی مؤذن کہتے ہیں سحری کا، تو آپ اب کھانا چھوڑ دیں۔ آپ پھر مسکرائے اور کھا رہے۔ بلال نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں کھاتا رہتا وقت بھی رہتا، لیکن تیری قسم کھانے کی لاج اللہ نے رکھ لی اور مجھے حکم دے دیا کہ بس کھا دے۔ یہ ان کو مرتبہ کیوں ملا؟
اور یہ مرتبہ انہیں کے ساتھ مختص نہیں تھا، ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کالے گورے کو، دیہاتی شہری کو، عقل مند بیوقوف کو، پڑھے لکھے ان پڑھ کو ہرگز نہیں دیکھ، جو طلب کرتا ہے اسے نواز دیتے ہمیشہ سے۔ اللہ کی مخلوق ہونے میں انسانوں میں کوئی فرق کسی طرح کا نہیں، سب ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا حق یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو لے لیں اور اس پر کامل یقین کر کے پورا کس طرح کرنا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو سنت اور مسنون طریقہ ہے، اللہ کا حکم اس پر پورا کرے گے، صورت بھی پوری ہو رہی ہے، ہمارے اوپر نعمتوں کی تکمیل ہوگی، اور اللہ کی سب سے بڑی برکتیں اور رحمتیں اور خیر، وہ جنت جو مجموعہ ہی خیر اور رحمت کا اور مباح ہے، وہ ہمارے لیے مختص فرمائے گی قدرت، اور یہی سب سے بڑی دولت اور متاع ہے ہر ایک انسان کی۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان بخشا ہے، جیسے اولاد، رزق، صحت بڑی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ ارشاد ہے روایت پاک میں، اگر مال اور جان میں سے ایک جا رہی ہو، تمہیں اختیار ہو، مال کو چھوڑ دو، جان بچا لو، مال پھر مل جائے گا۔ اور اگر مصیبت آئی ہے اور ایک چیز جانی ہی جانی ہے، تمہیں اختیار ملے کہ یا جان رکھ لو یا ایمان رکھ لو، تو ایمان بچا لو، جان جانے دو، یہ جان سے زیادہ قیمتی ہے، اس پر شکر واجب ہے۔ شکر یہی ہے کہ اپنے یقین کو بھی کامل کریں اللہ کے کلام پر، اور عمل میں بھی کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ صحیح، اور اس دوڑ میں آگے سب سے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، سبقت فاستبقوا الخیرات، اللہ کا حکم ہے کہ میرے اس دریائے رحمت سے زیادہ نفع اٹھاؤ۔ اللہ پاک کی توفیق۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر